جتنے بھی دانش مند ہیں سب ہی فکر مند نظر آتے ہیں، اور وہ تلاش کر رہے ہیں سبب امت کو زوال سے عروج کی طرف لے جانے کا، اور ہر ایک کی یہی ایک سوچ ہے، اور اسی منصوبہ بندی میں مصروف عمل ہیں کہ ذمہ داران قوم سے استفسار کیا جائے، پوچھا جائے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ماننے کے باوجود، یوم آخرت پر ایمان لانے کے باوجود، آج پوری امت مسلمہ قسم پرسی کے حالات میں کیوں وقت گزار رہی ہے؟ بھائی دن بدن پسماندگی کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو عام روٹین میں سوچنے والے حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم جاہل ہو گئے ہیں، جہالت اس کا سبب ہے۔ ہم بد اخلاق ہو گئے ہیں، بد اخلاقی اس کا سبب ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، یہ گناہوں میں ڈوبنا اس کا سبب ہے۔ ہم والدین کے نافرمان ہو گئے ہیں، یہ اس کا سبب ہے۔ ہم مغربی تہذیب و تمدن میں کھو چکے ہیں، یہ تمام کے تمام اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ اسباب بھی ہیں، لیکن اصل سبب یہ نہیں ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھیں نا جی، آج جتنی تعداد میں مسلمان پڑھا لکھا ہے، اتنی تعداد میں آج سے 50 سال پہلے تھا کوئی؟ اللہ تیری خیر کرے۔ جتنے آج نمازی ہیں، آج سے پہلے نمازی نظر آتے تھے؟ بھئی ہر محلے کے اندر مسجد ہے، ہر گلی کے اندر مسجد ہے، ہر مسجد کے اندر نمازی ہیں۔ نمازی بھی بڑھ گئے، تعلیم والے بھی بڑھ گئے، ماں باپ کی فرما برداری سے لے کر اسلامی تہذیب کسی نہ کسی حد تک پروان تو چڑھ رہی ہے نا، لیکن باوجود اس کے حالات بد سے بدتر ہی کیوں نظر آتے جا رہے ہیں؟ کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ مسلمانوں میں عروج اور ترقی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے روز آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بات کہیں چل رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، باوجود اس کے موجودہ دور میں امت کی تباہی کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اللہ کے پاک قرآن سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ کائنات کے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاک کلام میں موجود ہے، تلاش کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 111۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو کسی عذاب میں یوں ہی گرفتار نہیں فرمایا، بلکہ ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان، ان کے درمیان انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اور اس قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی بھی قوم
ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ قوموں کے زوال کا سبب قرآن پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے، جو انبیاء کرام علیہم الرضوان علیہم السلام بھیجے گئے، ان انبیاء کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، بے ادبی کرنے کی وجہ سے قوم میں زوال کا شکار ہوئیں۔ اور اسی کے اوپر آج اللہ کے پاک کلام سے آپ کو میں عرض کروں گا۔